السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا معلی اہل بیت علیہ السلام کا شہر ہمارے ایمان کی تر و تازگی کی سب علت اور ہمارے ایمان کو باقی رکھنے کا سبب ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے تمام انبیاء اولیاء اوصیاء کی محنت کو رنگ لگا دیا ہے اس شہر کے اندر آ کے. امام حسین علیہ السلام کے شہر میں ہم موجود ہیں. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 22 جمادی الاول 1444 ہجری ہے اور 17 دسمبر 2022 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1039 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ خطیب اہل بیت علیہ السلام جناب ظفر عباس امامی صاحب جھنگ پاکستان سے. خداوند متعال کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اس سے پہلے کہ میں خطیب عصر سے مولا کا ذکر کرنے کے لیے عرض کروں، اس سے پہلے میں مرجع جہان تشیع آیت اللہ العظمیٰ جناب سید صادق شیرازی صاحب کی طرف سے جناب مرحوم آیت اللہ العظمیٰ حاج سید محمد صادق روحانی قدس سرہ کے ایصال ثواب اور ان کے وفات پر تسلیت کا پیغام پڑھنا چاہوں گا کہ جو کہ انہوں نے کم المقدسہ سے 22 جمادی الاول 1444 ہجری کو پیش کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. انتقال پرملال مرحوم میں فقیہ آیت اللہ العظمیٰ حاج سید محمد صادق روحانی قدس سرہ کے موقع پر ولایت کبریٰ کے مالک عظیم و امام عظیم حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور تعزیت پیش کرتے ہیں اور مراجع عظام اور حوزہ علمیہ اور خاندان سادات روحانی کو بھی تعزیت کرتے ہیں جن کا خاندان 1 صدی سے زیادہ علماء و مراجع سے پور تھا، جن میں مرحوم کے والد آیت اللہ العظمیٰ حاج سید محمود حسینی روحانی قدس سرہ اور بھائی آیت اللہ العظمیٰ حاج سید محمد حسینی روحانی قدس سرہ تھے. اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے پسماندگان اور مومنین کے لیے اجر جزیل اور صبر جمیل کے لیے دعا گو ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خداوند متعال کے حضور ہر کسی نے لوٹ کر جانا ہے، ہر کسی نے لوٹ کر جانا ہے. ہم نے بھی جانا ہے. ہم نہیں تھے، ذکر تھا. ہم ہیں، ذکر ہے. ہم ذکر کے سبب سے ہیں، ذکر ہمارے سبب سے نہیں ہے. ہم نہیں ہوں گے، ذکر جاری رہے گا. یہ ذکر وہ ذکر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر کرتا ہے، اپنا ذکر کہتا ہے، اپنا ذکر بیان کرتا ہے. اس ذکر کو بیان کرنے کے لیے آج کے دن ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں محترم خطیب اہل بیت علیہ السلام جناب ظفر عباس امامی صاحب جھنگ پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مدد فی الدنیا و فی الآخرہ. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کربلا معلی میں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ کربلا معلی میں آ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کربلا کے علاوہ کوئی جہان نہیں، کوئی جگہ نہیں. میں کربلا میں آج ہی بادشاہ کے حرم میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں جا کر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ہیرے لگے ہیں، سونا لگا ہے. تو ابھی میں یہاں آ کے بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میری تو کسی چیز پہ کوئی نظر نہیں پڑی. بس صرف جیسے ہی بادشاہ کی زرعی پاک کو دیکھتا ہوں تو وہ منظر یاد آ جاتا ہے. آج لوگ جس بادشاہ کی ذریعہ مقدس، جس بادشاہ کی دہلیز مقدس کو دوڑ دوڑ کر چوم رہے ہیں، کل کوئی وقت تھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر مار رہے تھے. اور امام حسین علیہ السلام کی جو یہ جنت ہے، اس جنت میں آتے ہی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ایک نفسیات کا قانون ہے کہ کسی بھی مبحث، کسی ٹاپک پہ، کسی عنوان پہ بندہ بہت بولنا چاہے
تو اس وقت اس کی زبان رک جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کی زبان میں ایک تزلزل سا آ جاتا ہے۔ بے شک، اسی طرح بندہ بہت رونا چاہے تو آنسو رک جاتے ہیں۔ سبحان کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بندہ رو نہیں پایا تو اس کے بال سفید ہو گئے، بے شک، یہ بھی ایک نفسیات کی کیفیت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ عرض، امام حسین علیہ السلام کی یہ ایک جنت ہے، سبحان اور جو واقعی یہی جنت ہے میرے کہنے، یعنی یہ میں بنا بر صنعت خطابت نہیں کہہ رہا، یہ جنت ہے، اللہ، اور یہاں بالکل کچھ یاد نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، آج بھی کوئی کہہ رہا تھا مجھے پاکستان سے کہ آپ تو بھول گئے، کوئی میسج، کوئی کال، تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خود کو جواب دیا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔ اللہ، میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا ہوں، سبحان اللہ، بس کبھی جناب حبیب کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی گنج شہداء کی طرف، اور کبھی بادشاہ کی تربت کی طرف، پھر ایک دم وہ خاکہ ذہن میں آتا ہے کہ آج یہ والی کربلا ہے، کل وہ والی کربلا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت مومنین کی کہ وہ اپنے ہماری تو صرف یہ محبت نہیں سیدی، ہماری یہ حیات ہے، ہماری یہ زندگی ہے کربلا۔ اب کربلا کا لفظ ہی زبان پر آتے ہی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اللہ، امام حسین علیہ السلام نے ایسا کارنامہ عظیم سر انجام دیا ہے سبحان اللہ، کہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الانبیاء سرکار کے ماننے والے کم ہیں، واہ، اور امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ ہیں، کہ حضور کو مانیں گے صرف وہی جو حضور کے کلمہ گو ہیں، بالکل، اور امام حسین علیہ السلام کو سکھ بھی مانتے ہیں، بالکل، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب ہمارے پاکستان میں اکثر ایام عذاب پہ، امام حسین علیہ السلام کے ایام عذاب پہ بہت ساری سبیلیں، بلکہ ہر سال پچھلے سال سے آئندہ سال زیادہ سبیلیں ہوتی ہیں، زیادہ نیازیں ہوتی ہیں، لنگر ہوتے ہیں، اور میں غور سے دیکھتا ہوں کہ وہ سارے لنگر پکانے والے، سبیلیں لگانے والے شیعہ نہیں ہوتے، حسینی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو ہاتھ میں جا گلاس پکڑ کر رکشے، بسیں، کاریں، گاڑیاں روک کر منتیں کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حسین کے نام پہ پی لو۔ سبحان اللہ، یہ اپنے کردار اور عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، اظہار عقیدہ مومنین کا، اس محبت میں ہے کوئی مولا شک کے نہیں، ساتھ، وہ اس میں اپنے کوئی اپنے شک انداز نہیں۔ میں ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی مولا کے روضے پہ سونا لگا کے ظاہر کرتا ہے، کوئی ظاہر کی جوتی اٹھا کے اس کرتا میں ہے، کوئی کوئی شک پانی نہیں، پلا کے، کوئی اس میں کھانا کوئی شک کھلا نہیں۔ کے، کوئی فرش عذاب بچھا کے۔ آج بھی ہم مولا کے شہر کے اندر موجود ہیں۔ آج کس موضوع کے اوپر آپ مومنین کی یہ ضیافت ایام علمی جناب فرمائیں گے؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں، تو آج تو پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں سبحان اللہ، میرے خیال سے، تو یہ موضوع بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہی ہونا چاہیے، جو کہ میں کہا کرتا ہوں کہ کن تو کنزن مخفین کے تعارف کے سبب سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کبھی حضور کا تعارف جناب جبریل پوچھ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، واہ واہ، تو اللہ فرما رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و واہ بنوہا۔ واہ، سبحان اللہ، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اہل بیت کا ایک مرکز و محور ہیں، واہ واہ، تو میرے خیال سے تو موضوع جناب سیدہ ہی ہونا چاہیے، بسم اللہ، کیونکہ ہم سارے جتنے زمین پر رہتے ہیں وہ سارے جناب سیدہ کی رعایا ہیں، واہ واہ، ماشاء اللہ، وہ سارے جناب سیدہ کی رعیت ہیں۔ سبحان اللہ، اب تاریخ میں دیکھیں تو یہ مصنع اسلام بی جس نے اسلام کو، دنیا کو امام حسین علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا ہے، واہ واہ، اور اس بی کے 3 حق مہر ہیں۔ ایک وہ جو درہم و درہم کی صورت میں جناب علی نے ادا کیا، واہ ایک جناب رسول خدا نے خود پوچھا، واہ بنتی ماں صداق کے واہ، تیرا حق کے مہر کیا ہونا چاہیے؟ واہ، تو ادب و حیا کی ملکہ بی بی نے اپنے سلطان الانبیاء بابا کے نالین کی طرف دیکھ کر عرض کیا، بابا انا بنات الناس یتزوجن بدنانیر و دراہم انا بنتک یا رحمت للعالمین، واہ بابا لوگوں کی بیٹیوں کے حق کے مہر بھی درہم و دینار ہوں، اور میرا بھی وہی ہو، میں تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں۔ واہ، تو حضور نے دعا فرمائی، تعریف کی جناب سیدہ کی اس بات۔ اچھا کیا حق مہر ہونا چاہیے؟ واہ تو بی بی نے کہا کہ مجھے اللہ سے اختیار لے کر دیں واہ، کہ یوم الحساب کو جس کو میں چاہوں جنت بھیج دوں، واہ واہ، جس کو میں چاہوں واہ جنت۔ واہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اور اسی کے مطابق وہ ایک روایت ہے، اکثر ہمارے شیعہ سنی سارے علماء پڑھتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، کہ بی بی کے دروازے پر کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے بابا 3 دن سے رو رہے ہیں ایک وادی میں اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری ہے امت سید الکونین کو، واہ،
تو بی بی نے فرمایا اپنی کنیز سے کہ مجھے وہاں لے جاؤ. واہ بابا کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ کر بی بی نے بابا کا ہاتھ پکڑ کر کہا بابا آپ کی امت کی میں ضامن ہوں، واہ واہ واہ، میں بخشش کی ضامن ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس پہ بی بی نے کنڈیشن بھی لگائی کہ بخشش بھی اس کی ہوگی واہ جو حسین والا ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تبھی تو آقائے مجلسی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی واہ جب تک میرے حسین کے عزادار جنت میں ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. تو آپ امام حسین علیہ السلام کی جنت میں بیٹھے ہیں، ہم باہر دیکھیں ہر آنکھ پر نم لگتی ہے، اللہ ہر بندہ ایسے لگتا ہے کہ یہ یہاں نہیں ہے، واہ یہ کسی کیفیت میں ہے، کسی واجد میں ہے، اللہ یہ یہاں نہیں ہے. سبحان. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بی بی کے رعایا ہیں. واہ وہ کس لحاظ سے کہا؟ وہ تیسرے حق مہر کے لحاظ سے کہا واہ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ میں موجود بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے نہیں کی، ان اللہ زوج علی جنب فاطمہ وجعل صداقہ الارض من مشاء علی الارض مبغضا لفاطمہ مشاء حراما. واہ 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 واہ، سبحان حضور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی. سبحان اللہ. یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ ظاہر کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا بلکہ ہر لفظ کے نیچے معانی کے سمندر پہنچتے بے ہیں. شک ہے صحیح. جو لوگ حضور کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، واہ جن میں ایک بندہ آیا حضور کے پاس کہ میں تاریخ عرب کا سب سے زیادہ حق مہر دوں گا اگر آپ مجھے رشتہ دیں. جو جس نبی نے ساری زندگی سواری کے جانور کو بھی چوبک نہیں مارا، اس کے منہ پر کنکریاں پھینکی، واہ واہ، تو میں یہاں سے اٹھ جا، امرها الی ربها. اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے یہ خدا کے سپرد ہے. واہ جو وہ کرے گا، جو وہ کہے گا، جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. واہ، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے. سبحان اللہ. سیدہ کی شادی اللہ نے جناب علی سے کی ہے. واہ وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْض، اور سیدہ کا حق مہر جو رکھا واہ پوری زمین رکھی، واہ واہ، پوری زمین. سبحان اللہ. آگے فرمایا مَن مَشَاءَ عَلَى الْأَرْضِ مُبْغِضًا لِفَاطِمَةَ مَشَاءَ حَرَامًا. واہ 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 واہ، کہ جو بھی اس زمین پر چلے اور وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا واہ اللہم صلی علی محمد بی بی پاک سے بغض رکھ کر زمین پر چلے گا، واہ مشا حرامن، اس کا چلنا حرام ہوگا، واہ واہ واہ، اس کا چلنا حرام ہوگا. سبحان اللہ. اب پوری زمین حق مہر، وہ ترکہ، حق مہر وہ جائیداد و جاگیر وہ ہوتی ہے جس پر حق تصرف صرف اسی خاتون کو ہوتا ہے. واہ سبحان اللہ. اگر وہ چاہے تو اس پر حق تصرف اپنے شوہر کو یا کسی کو چاہے تو، نہیں تو وہ اسی کی ہوتی ہے. بے شک. اب پوری زمین سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی کا حق مہر ہے. واہ معقولات اور من المشروبات، جتنی کھانے اور پینے والی چیزیں ہیں واہ وہ ساری زمین سے آتی ہیں. واہ 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 واہ، منبع ہے زمین. منبع ہے. کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں واہ وہ ساری زمین سے آتی ہیں، بے شک. پوری کی پوری. اور زمین ملکیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق، واہ جناب سیدہ کی پوری زمین ملکیت ہے. سبحان اللہ. اب ثابت ہو گیا کہ جو ہم کھا رہے ہیں واہ، وہ سیدہ کے حق کے مہر سے کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جس پر جناب سیدہ راضی ہوں گی واہ وہ حلال کھائے گا، واہ اور جس پر سیدہ ناراض ہوں گی وہ حرام کھائے گا. واہ واہ واہ. اللہ. اگر لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت حاصل کر لیں، سبحان اللہ. یہ دنیا میں جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں یہ ختم ہو جائیں. واہ بے شک بے شک. اگر سیدہ کی معرفت، واہ جس بی بی کے استقبال کے لیے اللہ کے محبوب
سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واہ، کسی نے پوچھا حضور سے کہ سرکار یہ آپ بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا ہر کام ہمارے لیے سنت ہے، واہ، تو کیا ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے؟ فرمایا نہیں۔ واہ، حضور آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ اور فرمایا نہیں، تم لوگوں کی بیٹیاں میری بیٹی جیسی نہیں ہیں، واہ، اور میں بھی بیٹی سمجھ کر نہیں کھڑا ہوتا۔ واہ، کم تو اجلالا لحدیت ربی، واہ، میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کے تحفے کے استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ملکیت پہ بات چل رہی تھی، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی ملکیت زمین ہے۔ اگر ملکیتوں میں مختلف روایات و احادیث و بیانات سے ہم اخذ کریں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا کس چیز پہ مالکانہ حق ہے؟ پوری زمین بی بی کی ملکیت ہے اس لحاظ سے، سبحان اللہ، تو پھر ہم سب پہ بی بی کا مالکانہ حق ہے، ہم رعایا ہیں بی بی کے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بی بی پاک کے۔ اچھا، ایک اور بات، جتنے بھی ادیان عالم ہیں، ایک انگریز ہیں محقق، لیوس مور نام ہے ان کا، اس نے کتاب لکھی جس میں ادیان عالم کا تذکرہ کیا، اور سب سے جو قدیم مذہب اس نے بتایا وہ ہے نیندرتھل۔ یہ لوگ ریچھ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا مذہب اس نے بتایا کرومیننی، یہ کوئی فرانس کا مذہب ہے۔ کرومینن ایک غار تھی اور اس میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے کچھ قوانین وضع کیے تھے۔ پھر آسٹریلیا کا مذہب، اس کے بعد افریقی جنگلاتی مذاہب۔ مذہب اسلام تو خیر اللہ کا مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے مذاہب ہیں ان کی اکثر جو چیزیں ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، وہ ملتی جلتی ہیں۔ ٹھیک، آپ کبھی غور کریں تو ہر مذہب میں یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی، بے شک، یعنی عقیدہ توحید۔ ایون کہ آپ جو قدیم ہندوؤں کا اصل عقیدہ توحید ہے وہ بھی پڑھیں تو وہ بھی جو عقیدہ ہے اس لحاظ سے جو ان کا قدیم ہے، اب تو بدل گیا ہے نا، وہ وہی ہے عقیدہ توحید جو ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ جتنے مذاہب ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اللہ اکبر، اکثر چیزیں ان کی ملتی جلتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سارے مذاہب، مذہب اسلام کے جتنے اس وقت رائج فرقے ہیں، واہ واہ، سب جتنے علماء، فقہاء، مجتہدین ہیں، سب جس سے بھی آپ پوچھیں گے، عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط وہ یہ بتائے گا کہ جس جگہ پر عبادت کی جا رہی ہو واہ اس جگہ کا مالک راضی ہو، واہ 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 واہ، یعنی وہ غصبی جگہ نہ ہو۔ اگر غصبی ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ابھی ہم سارے جہان جو سجدے ادا کرتا ہے وہ زمین پر کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ، اور زمین ملکیت سیدہ کونین سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان ایون کہ کعبہ بھی زمین پر ہے، طواف بھی زمین پر ہوتا ہے، اللہ، واہ 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 اور زمین ملکیت پاک بی بی کی ہے۔ واہ واہ اگر بی بی راضی ہیں تو وہ طواف قبول ہے، واہ اگر بی بی راضی ہیں تو وہ سجدے قبول ہیں، واہ، اگر بی بی راضی نہیں تو عبادت کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے وہ بھی نہیں، واہ واہ واہ، تو عبادت نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ اکبر، یہ جتنے فرقے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ بالکل بالکل، یکجائیت کا نام ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، کوئی 1 مہینہ ہوا ہوگا پاکستان میں، ایک، میں وہ شہر کا نام نہیں لینا چاہ رہا، بس میں 2 لوگ جا رہے تھے، ایک سید بادشاہ تھے، ایک کوئی اور، دوسرے نے نا موبائل لگایا اور لوہا چل پڑا، اس نے فوراً بند کر دیا۔ سید نے اس سے پوچھا کہ یہ بند کیوں کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں سنتا ہوتا، میں نے تو شیعوں پہ 2 پرچے بھی کروا دیے۔ اللہ، اسے نہیں پتا تھا کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے یہ بھی سید ہے۔
سید نے اس سے بات کی کہ آپ کو پتا ہے کہ شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو بس یہی پتا ہے کہ وہ روتے ہیں ہم نہیں روتے، وہ پیٹتے ہیں ہم نہیں پیٹتے۔ اس نے کہا پھر تو نہیں پتا تمہیں۔ اس نے کہا کہ آج تم نے گھر جا کے اپنے مولوی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنے بابا کا حق لینے کے لیے دربار میں گئی تھی؟ اللہ اور یہ ایکچوئل بات ہے، یہ کوئی فرضی سنی سنائی یا میں بنا بر صنعت خطابت نہیں کہہ رہا، بالکل یہ حقیقت بات ہے۔ اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب نے پہلے تو کہا کہ نہیں تم کسی شیعہ سے مل کے آئے ہو یہ وہ۔ اس نے کہا نہیں بس میں نے ایک پوچھنی ہے یہی بات، بتا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کسی اور سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا گئی تھی۔ اب اس جو پوچھ رہا ہے اس کو تاریخ کا بالکل نہیں پتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دربار میں کون کون موجود تھے، نہیں پتا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بی بی گئی تھی تو انہوں نے سمجھا کر بی بی کو گھر بھیج دیا۔ تو وہ جٹ زمیندار تھا، اس نے کہا سمجھا کر بی بی کو گھر بھیج دیا؟ جو وہاں لوگ موجود تھے ان کی سمجھ بی بی کی سمجھ سے زیادہ تھی۔ وہ ہو کون ہیں جو بی بی کو سمجھائیں؟ سیدی میں کربلا میں بیٹھا ہوں، یہی بات اس نے ایک دو اور سے پوچھی اور اسی بات پر وہ بندہ شیعہ ہو گیا۔ اللہ جیسے ہی معرفت سیدہ کے قریب تھوڑا سا ہوا نا، اسے سمجھ آ گئی کہ اگر نہیں بنتا تھا تو بی بی کیوں گئی؟ بی بی گئی بنتا تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ کتب کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی نے اپنا حق بہت مانگا ہے، بہت مانگا ہے، مگر اپنے حق سے بھی زیادہ پاک بطول نے جناب علی کا حق مانگا ہے۔ کچھ صحابہ کرام حضور کے ظاہری وصال شہادت کے بعد مدینہ چھوڑ گئے تھے، باہر چلے گئے تھے، بلکہ ایک صحابی تو نابینا ہو گئے تھے، رو رو کر حضور کی محبت میں، تڑپ میں۔ بہت عرصے کے بعد وہ مدینے آئے اور اپنے بیٹے اپنی اولاد سے ملنے، دیہات میں چلے گئے تھے، اولاد سے ملنے آئے۔ آدھی رات کو اس صحابی کے دروازے پر کسی خاتون کے رونے کی آواز، بیٹے سے پوچھا کون ہے؟ اس نے توجہ ہٹانے کے لیے کہا بابا یہ بی بی روز آتی ہیں۔ میں نے کہا ہے کون؟ اس نے کہا آپ خود ہی پوچھیں۔ اس نے کہا میرا ہاتھ نابینا تھے صحابی رسول، ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ۔ دروازے کے اندر کھڑے ہو کر اس نے پوچھا بی بی کون ہو؟ بی بی نے فرمایا میں رسول زادی ہوں۔ بی بی کیوں آئی ہو؟ اپنا اور جناب علی کا حق میں مانگنے آئی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ آپ خود آئی ہیں؟ بی بی نے کہا میں تو بابا کے بعد رو ہی رہی ہوں، قسم بخدا میں نے خود روایت میں پڑھا ہے کہ وہ صحابی زمین پر گرے اور فوت ہو گئے۔ دوسرے دن بی بی نے جناب علی سے کہا کہ میں آج کے بعد کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہاں سارے لوگ برابر نہیں ہیں، لوگ مر رہے ہیں میری باتیں سن کے۔ بی بی نے اپنا حق بھی مانگا ہے، بی بی نے جناب علی کا حق کی ولایت بھی مانگا ہے، بی بی نے جناب علی کا حق بھی۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا فاطمہ کا لفظی معنی تو ہے چھڑانے والی، ایک معنی اور بھی میرے امام نے بتایا ہے، فرمایا الناس فوتموا عن معرفتها، اللہ اکبر، لوگ فاطمہ کی معرفت سے عاجز ہیں۔ واہ 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 واہ، لوگ ہماری جدہ، میرے امام فرما رہے ہیں، ہماری جدہ کی معرفت سے عاجز ہیں۔ اب آپ دیکھیں کس حد تک مقام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے کہ سلطان الانبیاء کھڑے ہو رہے ہیں۔
اگر سارے انبیاء حضور کے علاوہ کسی مقام پر جمع ہوں اور حضور تشریف لے آئیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور کے استقبال کی خاطر سارے نبی کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اگر حضور بھی موجود ہوں اور جناب سیدہ تشریف لے آئیں اللہ اکبر. تو حضور سمیت پورے نبی کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بی بی کا نام ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیں خالق کو تو دعا رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. پروگرام اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، 3 منٹ باقی ہے. چاہوں گا آپ کی آرائش سے ہی استفادہ کیا جائے. بسم اللہ. جناب سیدہ کے ایام چل رہے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم معرفت سیدہ سلام اللہ علیہ حاصل کر رہے ہیں، کوشش کریں، ہم ان کو جان بھی نہیں سکتے، جو پورا جہان جانتے ہیں ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. بے شک. ان کو تو صحیح معنوں سے سلمان نہیں پہچان پائے. واہ واہ واہ. اور یہ والی معرفت کیسے آئے گی؟ ہم جھکیں گے. بالکل. جب ہم جھکیں گے، واہ. جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو اندر والا انسان ہے نا، جیسے ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، بالکل. اس کو مار کے جھکیں گے. واہ. اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابیوں نے جھک کر دکھایا بھی ہے. اللہ. جیسے مشہور ہے کہ جناب سلیمان، اب سب صحابہ کرام سے زیادہ عارف صحابی جو تھے وہ سلیمان فارسی ہیں. بالکل. جھکے کتنے ہیں؟ یہ داڑھی مبارک زمین پر لگی، اللہ. اتنے جھکے ہیں. سبحان اللہ. اور اتنا جھکنے کے بعد بھی کسی نے سلیمان سے پوچھا کہ دہلیز سیدہ کی لکڑی کس جھاڑی سے ہے؟ اللہ. فرمایا کبھی نہیں دیکھی. اللہ. یار 23 سال میں کبھی نہیں دیکھی. فرمایا کبھی نہیں دیکھی. اب وہ کیفیت جو میں نے مقدمۃ الکلام میں عرض، لوگ کہتے ہیں سونا لگا ہے، ہیرے لگے ہیں، مجھے تو امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں. کچھ نہیں نظر آیا. سبحان اللہ. سب کچھ ہے مگر جو ہمارا دماغ، ہماری سوچ، توجہ ہی نہیں گئی. توجہ ہی اس طرف نہیں ہے. ہماری توجہ سلیمان فارسی فرما رہے ہیں کہ کبھی نہیں دیکھی. ان سے نظر ہٹے تو کہیں کچھ اور دیکھے. بس اللہ. انہیں پتا ہے کہ یہاں جھکنے سے معرفت بلند ہوگی. اب سب سے عارف صحابی جو ہیں وہ جناب سلیمان فارسی ہیں. اللہ. سب سے عالم صحابی، آل کی بات میں نہیں کر رہا، سبحان اللہ. آل کے بارے میں تو میرے امام فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں سے بھی آگاہ کیا ہے اور کائنات کا ہر علم عطا کیا ہے. واہ. بے شک. صحابہ کرام میں سے جو عالم صحابی ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. اب یہاں معرفت دیکھیں سبحان اللہ. کہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اتنا علم کیسے آ گیا؟ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور کھجور کھا رہے تھے، گٹلی پھینکنے لگے تو میں نے ہاتھ بڑھایا. وہ رحمت للعالمین تھے، وہی جس پہ لعاب دہان رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا تھا. ہاتھ پہ رکھی، میں نے بس وہ گٹھلی چوستا گیا اور علم کا سمندر میرے سینے میں موجزان ہو گیا. واہ واہ. عبداللہ بن عباس سرکار کو پتا تھا کہ اس لعاب کی کتنی برکت ہے. اللہ. یہ معرفت پہلے تھی نا، اس لیے خیراتن ہاتھ بڑھایا. واہ. سبحان اللہ. اور میں آخر پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام اختتام کی مانند جانب ہے، ایک گٹھلی چوسنے والا عالم عبداللہ بن عباس ہے اور زبان چوس کر پلنے والے واہ واہ. امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان آخر میں اللہ. دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنی معرفت، انبیاء و مرسلین کی معرفت، شہداء و صدیقین کی معرفت اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت نصیب الہی فرمائے. صدا آباد رہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی. یقیناً دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کو بار بار بے حد و بے حساب مولا کی آمین. بارگاہ میں آمد کا شرف عطا فرمائے گا. پروگرام کا آخری ٹائم ہے، آخری وقت کے اندر اپنے پیارے یاد آتے ہیں. کوئی اپنے گھر سے جا رہا ہو تو بھی اس کو اپنے گھر کی یادیں یاد آتی ہیں. کوئی کہیں ایسی جگہ سے جا رہا ہو جو اسے پسند ہو. اس طرح سے کربلا سے جانے والے بھی کربلا کے لیے مڑ مڑ کے روتے ہیں. اسی طریقے سے پروگرام کا آخری وقت ہے. پروگرام کے آخر میں ہم یاد کریں گے اپنے وقت کے امام کو. آئیے مل کر کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج.